ذوالفقار صاحب بھی ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ذوالفقار بھائی، رمضان مبارک، جلدی سے سوال دیجئے۔ ہاں میری یہ سوال ہے کہ میرا بیٹا ایک معذور ہے، ٹھیک ہے، اس کو 60 لاکھ روپیہ باہر سے مجھے عطیہ مل گیا، ٹھیک ہے، میرے بیٹے کا علاج وہ نہیں ہو سکا، انہوں نے بولا یہ آپ کا بیٹا ٹھیک نہیں ہوئے گا، امریکہ میں اس کا علاج ہونا تھا۔ صحیح، میں ایک محض غریب آدمی تھا، میں ٹرک کا ڈرائیور تھا، اب مجھے وہ 60 لاکھ واپس کرنا چاہیے کہ میں استعمال کروں، اس کا کیا کروں؟ 60 لاکھ روپے کی رقم ہے، یہ خطیر ہاں رقم۔ جی ہاں جی، ٹھیک ہے، آپ کے بیٹے کی اپنی حالت کیسی ہے؟ میرا بیٹا پولیو کا مریض ہے، اس کی عمر 18 سال ہو گئی ہے، اس کا علاج انہوں نے کہا نہیں ہوئے گا، یہ ٹھیک نہیں ہوئے گا۔ ٹھیک ہے، اس کا علاج نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کو وہ عطیہ کی رقم خطیر رقم مل چکی ہے۔ آپ کا جواب آپ آن ایئر ہی دیکھ لیجئے بھائی، آپ کو علامہ صاحب جواب دے رہے ہیں۔ علامہ صاحب وہ 60 لاکھ روپے، بھائی آپ کو میں سلام پیش کرتی ہوں کہ آپ جیسے لوگ بھی موجود ہیں اس وقت۔ سلام، ان کا سوال یہ ہے کہ 60 لاکھ روپے کی رقم ملی ان کو عطیہ کے طور پر کہ بچے کا علاج کروا لیا جائے، لیکن بچے کو ڈاکٹر نے کہا کہ ان کا علاج ہی نہیں ہو سکتا، پولیو پیشنٹ ہے وہ۔ اب وہ 60 لاکھ روپے کی رقم کا کیا کریں؟ آیا وہ خرچ کر دیں یا پھر اس کے لیے کوئی اور احکام ہے، وہ بتا دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جن صاحبان نے یہ رقم دی ہے، اگر ان کو مطلق خرچ کرنے کے لیے دی ہے کہ جہاں آپ خرچ کرنا چاہیں کریں، تو پھر یہ مالک ہیں اس کے، جیسے چاہیں وہ خرچ کریں۔ لیکن اگر انہوں نے مشروط دی ہے کہ آپ نے اس بچے کو ٹھیک کرنے کے لیے اور اس کے علاج کے لیے ہی خرچ کرنا ہے، تو پھر لازم ہے کہ وہ اسی بچے کے علاج معالجے کے لیے ہی خرچ کریں۔ اور علامہ صاحب اگر علاج نہیں ہو رہا تو بچے کے اوپر خرچ کیا جا سکتا ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں، دینے والے کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر دینے والے نے اس کے معالجے کے لیے دیا تھا اور اب پتہ چلا کہ معالجہ نہیں ہو سکتا، کسی اور جگہ وہ خرچ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دینے والے کی نیت صرف اس بچے کے معالجے کے لیے تھی، اب ان کو دینے والے سے رجوع کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے۔ اگر وہ ان کو مطلق مالک بنا دیتے ہیں، پھر ان کی مرضی ہے، جیسے چاہیں خرچ کریں، ورنہ جو ہے وہ امانت ہے ان کے پاس۔ ایک اور سوال ہے علامہ صاحب، کیونکہ جو عطیات کی رقم ہوتی ہے، کیونکہ میں خود بھی یہ ساری چیزیں کرتی رہی ہوں اپنے پروگرام کے ذریعے، تو ہم لائیو کالز لیتے ہیں، لوگوں کی کالز آتی ہیں، لوگ پیسے دے رہے ہوتے ہیں اور ایک خطیر رقم جمع ہوتی ہے، پھر ہم آگے دیتے ہیں۔ تو اب کتنے لوگ ہیں ان سب سے اجازت لینا؟ یہ اگر ایسا مسئلہ ہے کہ سب سے اجازت لینا ایگزیکٹلی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اسی طرح سے رقم آئی ہوگی۔ تو پھر دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بچے کے معالجے کے لیے ہی کہا تھا نا، اسی درخواست پر یقیناً لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے کم کم کر کے ان کی مدد کی ہوگی تاکہ یہ رقم جو ہے جمع ہو جائے۔ جب ایسا ہے، اب اس بچے کا علاج نہیں ہو سکتا، تو پھر ان کو چاہیے کہ اس جیسے دیگر ایسے بچوں کے علاج کے لیے اس رقم کو خرچ کریں جس کے لیے ان دینے والوں نے یہ رقم دی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں، اس یتیم کے موضوع پر۔ دیکھیے، ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارائیت الذی یکذب بالدین فذالک الذی یدع الیتیم۔ دین کی تکذیب کی ایک مثال یتیم کو دھتکارنا ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ یعنی یتیم کو دھتکارنا کوئی عام معاملہ نہیں ہے، گویا دین کو جھٹلانا ہے کہ میں دین ہی کو نہیں مانتا، دین ہی غلط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یتیم کی جو حیثیت ہے اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے قرآن کی نگاہ میں، وہ بہت بڑا مقام ہے اور بہت اہم مقام ہے۔ اس لیے یتیم کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ ڈرایا گیا ہے، ہمیں بہت زیادہ خوف دلایا گیا ہے کہ یتیم کے معاملے میں نمبر 1 اس کے حقوق میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے اگر کوئی بچہ یتیم ہو جاتا ہے اور اس کی جائیداد موجود ہے، اس جائیداد کو کسی ولی کی اور کسی سرپرست کی ضرورت ہے، تو اس صورت میں بھی اس کی اس جائیداد میں تصرف کا اختیار اس ولی کو اس طرح سے نہیں ہے جس سے اس کا ذرہ برابر بھی نقصان کا پہلو نکلتا ہو۔ یعنی اللہ نے ولی بنایا، یا فرض کریں والد نے وصیت کر کے کسی اور کو اس بچے کی ولایت دی یا اس کی سرپرستی دے دی، لیکن اس کے باوجود وہ شخص بھی اس بچے کے مفاد کے خلاف ایک ذرہ، ایک پائی کا خرچہ نہیں کر سکتا۔ اتنی تاکید کی گئی ہے کہ اس بچے کے معاملے میں آپ کو اتنا کانشس ہونا چاہیے۔ لہٰذا یتیم کے حوالے سے ہماری عملی زندگی میں جہاں اتنی زیادہ تاکید ہے، وہیں پر اس کے لیے اتنا عظیم اجر بھی رکھا گیا ہے، چونکہ ادھر سے
کوتاہی خطرناک ہے اور ادھر سے ذمہ داری کی ادائیگی اتنی ہی بڑی وہ ہے، بڑا فعل ہے کہ اس کا اجر بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ دیتا ہے۔ لہٰذا ان دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے چلنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بڑا مرے تو اس کے بچے کی جو جائیداد ہے اس پر ہمیشہ ہماری نظریں جمی رہتی ہیں، جبکہ اگر اس بچے کی ملکیت میں کوئی چیز ہے جو نابالغ ہے، جو اس وقت اپنے برے بھلے کو نہیں پہچان سکتا اور اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، تو وہاں پر اگر آپ نے اس کی ملکیت میں سے ایک کپ چائے پی تو وہ چائے بھی آپ کے لیے زہر ہے، چاہے کہ آپ کوئی اور تصرف کریں اس کے مال میں۔ لہٰذا یہ معاملہ انتہائی حساس ہے، انتہائی نازک ہے، اس میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کو ڈرنا چاہیے کہ یہ جو مال اس بچے کا ہے یہ آگ ہے، بالکل آگ سے جس طرح سے ڈرتے ہو اسی طرح سے اس مال سے ڈرو جو مال اس بچے کی ملکیت ہے۔ بالکل درست، بہت خوبصورت بات کی علامہ صاحب آپ نے، اور یہیں پر جہاں آپ نے یتیم لڑکے کے بارے میں بتایا ہے، اگر وہ جو ولی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اگر وہ کسی لڑکی کا بنا ہوا ہو تو اس کے ذمہ اس کی شادی کرانے کے بارے میں بھی بڑے اسی سے جو ہے متعلق احکامات ہوئے ہیں کہ آپ یتیم میں خود لڑکا اور آپ نے لڑکی کا کوئی فرق نہیں ہے۔ نہیں، آپ نے کسی جیسے یتیم، میں ایسے بتا رہا ہوں کہ ایک یتیم لڑکا ہے وہ تو بڑے ہو کر جو ہے وہ اپنے مال کا حساب کتاب دیکھ لیتا ہے، لیکن اگر یتیم لڑکی ہے تو جو اس کا ولی بنا دیا گیا ہے، جسے اس کی ذمہ داری دے دی گئی ہے، یہ اس کے ذمہ قرآن کریم میں اس کا ذکر بھی ہے کہ جی آپ نے اس کو اپنے مفاد کے لیے اس کی شادی کو نہیں کروانا ہے، یہ کسی نیوٹرل جگہ پر جو ہے وہ آپ نے یہ معاملہ جو ہے وہ طے کرنا ہے، یعنی ایسا عمل جس سے اس بچی کے مفادات محفوظ ہوں، بالکل یہ شرط ہے۔ بالکل، اگر اس کے مفادات کو ذرہ برابر بھی نقصان پہنچتا ہے تو آپ مدیون ہیں اور آپ کے ذمہ یہ دین موجود ہے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے علامہ صاحب۔ ہم اندرون ایریاز میں دیکھیں تو یہاں پر یہی ہوتا ہے کہ یتیم بچیاں جو ہوتی ہیں جو ان کے ولی بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنے بیٹوں سے ہی خود شادی کر لیتے ہیں، خود کر لیتے ہیں۔ اور یہ جو آپ نے کہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے ٹائر دھو رہے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اچھا یہ جو بچے چھوٹے چھوٹے بچے کام کر رہے ہوتے ہیں، اولاً تو اس پر قانون سازی ہے، وہاں ان کے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں قانون سازی تو ہو جاتی ہے لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا، تو حکومت کا کام ہے کہ اس پر عمل درآمد کرائے، کروانا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ وہ جو مزدوری کرنے والے بچے ہیں کبھی تو وہ یتیم ہوتے ہیں اور کبھی وہ یتیم نہیں ہوتے، لیکن ماں باپ جو ہیں وہ نکھٹو ہوتے ہیں اور ان بچوں کو کام کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ ایسے ماں باپ ہمیں اکثر سڑک کے کنارے نظر آتے ہیں جو گودوں میں لے کے بچوں کو کھڑے ہوئے ہوئے جو ہے وہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، بھیک منگوایا جاتا ہے۔ یہ جو سلسلہ ہے نا، اس پر تھوڑے سی اگر کسی دن اس کو بھی موضوع بنائے تو بہت اچھا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں مانگنے کا سلسلہ ہے یہ احتیاج کی وجہ سے نہیں ہے، یہ مافیا ہے، اور یہ مافیا ہے، بہت زبردست آپ نے بات کی۔ یہ انتہائی اہم موضوع ہے اسلام میں۔ اگر آج کل لاک ڈاؤن نہ ہوتا، اور 2 لاکھ لوگ آتے ہیں، اگر اس وقت لاک ڈاؤن نہ ہوتا تو آپ کو کراچی میں ان ٹھیکیداروں کے لائے ہوئے وہ لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں ہر چوراہے پہ جو تقسیم شدہ ہے۔ کل اسی پر ہم نے جو ہے وہ بات کرنی ہے، اور ظفر عباس صاحب جو ہیں جے ڈی سی سے ان کا تعلق ہے وہ بڑا اس میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور پیش ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے کل انشاءاللہ، تو ان سے بھی اسی موضوع پر بات کریں گے، تو یہ موضوع بھی جو ہے اس میں ڈسکس ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ آپ یونس صاحب کی جانب جائیں، میرے پاس صرف ایک سوال ہے جو آپ نے ابھی بات کی کہ ہمیں جب بچے نظر آتے ہیں تو اس پہ چائلڈ لیبر قانون موجود ہے، امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس ملک میں ہر کوئی روتا ہوا سوال کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، تو مجھے تو صرف پوچھنا یہ کہ یہاں پہ آسودہ کون ہے؟ جو یتیم خانے چل رہے ہیں ان کے پاس ایک بڑی تعداد میں عطیہ بھی آتا ہے، ایج بھی آتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ ان کے پاس وہ بچے نہ اس بہتات کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں، نہ بچے وہاں پر پیٹ بھرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، باہر سڑکوں پر بھی ہمیں بچے دکھائی دیتے ہیں، گھروں کے اندر لوگ چلا چلا کر تصویریں لگا لگا کر دکھا رہے ہیں کہ جی ہم نے راشن بھی پہنچا دیا، ہم نے 1 ارب 8 کروڑ کی لوگوں کو امداد پہنچا دی، لیکن پھر بھی ہمیں لوگ بلکتے سسکتے روتے تڑپتے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو اس ملک میں آسودہ ہے کون؟ یا صرف وہی آسودہ ہیں جو تشہیر کر رہے ہیں، یا پھر جو باقی تمام لوگ ہیں جو حقدار ہیں وہ آسودہ ہیں اس ملک میں یا نہیں ہے؟ خدا رہا یہ میرا سوال ہے، اور اس سوال کے جواب کو ڈھونڈنے کی، اپنے اندر سے ذرا ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے۔ بہت ضرورت ہے کفالت جو یتیم خانے ہیں ان کا جو حال ہے، جہاں پر بعض ایسے گھناؤنے جرم انجام پاتے ہیں کہ انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ مجھے نہیں پتا اب اس کرپشن کے دور میں آدمی کس سے یہ تقاضا کرے کہ بھئی اس کو حل کرو، اس مسئلے میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ پہلے بالکل جی قسم کا پر نور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی،
پیغام سنا اے باد صبا پرکیف صاحب آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علم روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخواں. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.